یہ کہانی ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی کہ جس کو اللہ کی ذات نے ہوا کی تیز رفتاری جیسی ایک انتہائی دلچسپ اور فائدہ مند نعمت سے نوازا ہے۔ US8 کی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق صوبہ بلوچستان میں ملک کے باقی تمام صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ونڈ پاور کا پوٹینشل موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے پاکستان میں بجلی کے مسائل نہ صرف ختم کیے جا سکتے ہیں بلکہ پاکستان اگلے 100 سال تک مفت بجلی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پورے پاکستان کی بجلی کی زیادہ سے زیادہ کھپت اس وقت 28,000 میگا واٹ کو چھو رہی ہے، جبکہ صرف بلوچستان کا صوبہ ہی 64,000 میگا واٹ تک سستی ترین بجلی وہاں چلنے والی تیز ہوا سے پیدا کر سکتا ہے۔ بلوچستان کی بجلی کی اپنی کل ضرورت تو 1,000 میگا واٹ بھی نہیں، بلوچستان کے کل رقبے کا 8% سے بھی زیادہ رقبہ ہوا سے بجلی بنانے کے لیے پوری دنیا کا موزوں ترین علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ 2500 اسکوائر کلومیٹر کا ایک علاقہ تو ایسا ہے کہ جسے ہوا سے بجلی بنانے یعنی ونڈ مل کے لیے سب سے بہترین کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں مکران کا ساحلی علاقہ بھی شامل ہے۔ 1991 سے ہی بلوچستان کے بہت سے علاقوں کا ونڈ پاور پوٹینشل معلوم کر لیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ پچھلے 30 سال میں اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ کوئٹہ، جیونی، نوکنڈی اور دالبند بین ایسے بڑے شہر ہیں کہ جہاں ونڈ مل یعنی ہوا سے چلنے والی چکیاں لگا کر کئی چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو بجلی فراہم کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ہوا کی رفتار کے دستیاب اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے ساحلی علاقے میں ہوا کی رفتار اتنی ہے کہ بجلی پیدا کرنے میں بھرپور مدد دے سکے، یا واٹر پمپنگ سسٹم کے لیے پرائم موورز کو براہ راست چلانے کے لیے دور دراز کی چھوٹی ضروریات کے لیے بجلی بنا سکے۔ ہوا کی چکیوں کو دیہی آبادی میں آباشی کے لیے پانی پمپ کرنے اور زرعی کھیتوں میں اناج پیسنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین اور کچھ دوسرے ممالک اس وقت ہوا سے بجلی کا نظام انتہائی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے جیسے گوادر اور پسنی میں ونڈ ٹربائنز کی تنصیب اور کام کے لیے اچھے حالات اور آب و ہوا فراہم کرتے ہیں۔ ونڈ پاور سٹیشن بلوچستان میں بجلی کی کمی کے مسائل پر قابو پانے میں بہت مدد دے سکتے ہیں، کیونکہ دور دراز کی مشکل ترین اور ناقابل رسائی جگہوں پر نیشنل گریڈ کی ٹرانسمیشن لائنیں پہنچانا عملاً ناممکن اور مہنگا ترین کام ہے، لیکن انہی علاقوں میں ہوا کی چکیوں کے چھوٹے منصوبے قابل عمل ہو سکتے ہیں۔ پورے پاکستان میں قابل عمل ونڈ پاور کے پوٹینشل کا اندازہ 14 لاکھ میگا واٹ سے زیادہ لگایا گیا ہے، اور مسئلہ وسائل کی کمی کا بھی نہیں ہے بلکہ مخلص اور ویژنری قیادت کا ہے جو اپنی ذات سے نکل کر اس ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اپنے محل وقوع، جغرافیائی اہمیت، قدرتی معدنی وسائل اور ساخت کی وجہ سے ہمیشہ توجہ کا مرکز رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دراصل اس سرزمین کو قدرت نے کتنے اربوں خربوں ڈالرز کے قدرتی خزانوں اور وسائل سے نواز رکھا ہے، مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما اور ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکھن نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، کہنے کو تو بلوچستان میں زمینی ساخت اور کم بارشوں کی وجہ سے اکثر خشک سالی اور قحط کی صورتحال بنی رہتی ہے، مگر یہاں کے بلند و بالا پہاڑ قدرت کے انمول معدنی وسائل سے مالا مال ہیں۔ واضح رہے کہ صوبہ بلوچستان میں کوئلہ، تانبا، سونا، خام لوہا، ماربل اور گرینائٹ سمیت 20 قیمتی معدنیات کے علاوہ تیل اور گیس کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں، جہاں سوئی کے علاوہ لوٹی کے مقام سے بھی گیس حاصل کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاری سے فی الوقت 3 بڑے معدنی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جن میں ضلع چاغی میں سینڈک اور ریکوڈک کے تانبے اور سونے کی تلاش اور اسے بروئے کار لانے کے منصوبے، اور ضلع لسبیلا میں دردخام لوہے کا منصوبہ شامل ہیں۔ تاہم ان منصوبوں میں تعطل منرل پالیسی کے تحت صوبوں کی رائلٹی، لیزنگ اور ٹیکس کی مد میں ان کے محدود حصے کی وجہ سے خاطر خواہ آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دنیا میں سونے اور چاندی کا دوسرا بڑا ذخیرہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈک میں پایا جاتا ہے، جبکہ چاغی کے بظاہر خشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں 1,23,00,000 ٹن تانبے اور 2,09,00,000 اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق ریکوڈک میں 58% تانبے اور 28% سونے کے ذخائر کی کل مالیت کا اندازہ لگ بھگ 65 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ 1993 میں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب ذوالفقار علی مگستی نے اس منصوبے کا ٹھیکہ آسٹریلوی کمپنی BHP کو دیا تھا۔ ریکوڈک کے سونے اور چاندی کے ذخائر 33,47,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی 15 مائنز میں سونے اور چاندی کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اسی طرح سینڈنگ کاپر گولڈ پروجیکٹ بلوچستان میں سونے اور چاندی کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے۔ پاک ایران بارڈر پر سرحدی قصبے تفتان کے شمال میں سینڈنگ کے مقام پر دریافت ہونے والے ذخائر میں 40 کروڑ ٹن غیر صاف شدہ مواد میں 17 لاکھ ٹن تانبا اور 22,40,000 اونس سونا موجود ہے۔ سینڈنگ کے مقام پر تانبے کی دریافت 1970 میں ایک چائنیز انجینئرنگ فرم کے تعاون سے ہوئی تھی۔ بعد میں 13.5 بلین کے خرچ سے 1995 کے آخر میں سینڈنگ میٹلز لمیٹڈ کے توسط سے سینڈنگ کاپر گولڈ منصوبے کا آغاز ہوا۔
पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 350 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के सैंडिक कॉपर प्रोजेक्ट पर दस्तखत हुए। सुबह बलूचिस्तान की हुकूमत, जो हमेशा माली वसाइल की कमी का शिकार नजर आती है, इन मनसूबों में हायल रुकावटों को दूर करके लाखों डॉलर्स की आमदनी हासिल करने के काबिल हो सकती है। सैंडिक मनसूबा अगर पैदावार दे रहा है तो हुकूमत बलूचिस्तान इसकी आमदनी का फजांजिक ऑडिट करवा कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकती है। बहरहाल मुश्किलात के बावजूद ये वसाइल तेज रफ्तार इक्तिसादी और सनती तरक्की के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और अगर तवज्जो और एतमाद का माहौल पैदा हो जाए तो पाकिस्तान मादनी वसाइल की दरियाफ्त और पैदावार के जरिए न सिर्फ तजारती खसारे से निजात हासिल कर सकता है, बल्कि इसकी बदौलत गैर मुल्की कर्जा भी अदा कर सकता है। इसके अलावा मुल्क में दीगर मादनी वसाइल भी दस्तियाब हैं कि जिनमें मादनी तेल एक अहम कीमती सरमाया है। मुल्क में तेल के ज़खायर बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों समेत सतह मुर्तफा पोटोहार, जिला अटक, जिला चकवाल, जिला जहलम, डेरा गाजी खान और सिंध के इलाकों में पाए जाते हैं। तेल और गैस की तलाश के लिए मुल्क में तेल और गैस की तरक्याती कारपोरेशन कायम की गई है। सनतों को रवा रखने के लिए कुदरती गैस की जरूरत होती है, जो पेट्रोल के मुकाबले में सस्ती भी होती है। इस वक्त हमारे मुल्क की तवानाई का 35% हिस्सा कुदरती गैस पर मुनहसर है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे पहले 1951 में बलोचिस्तान में डेरा बुगटी के करीब सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई। उसके बाद सिंध और पोटोहार समेत 13 मकामात पर दरियाफ्त हुई। गैस के ज़खायर के सबसे अहम मकामात बलोचिस्तान में सुई, ओच, कोयटा, लोरालई, जोब, ज़ियारत, दकी, हरनाई समेत सिंध में खैरपुर, मरजारई, सीरी और कोट मियाल शामिल हैं। इसी तरह कोयला भी कीमती ज़राए तवानाई में काफ़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है कि जहाँ कसीर मिकदार में ये मादनियात मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में कोयले के तकरीबन 1 अरब 75 करोड़ टन के ज़खायर मौजूद हैं। तहम पाकिस्तान में मुल्क की ज़रूरत का सिर्फ 11% कोयला इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में टिंडू, मकड़वाल और पड के मकाम पर भी कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, शारक, खोस्त, हरनाई, डेगारी, बोलान समेत मुख्तलिफ इलाकों में कोयला मौजूद है। सिंध में कोयले की खानें छम्पेर और लाखड़ा में मौजूद हैं। हाल ही में जिला थरपारकर में भी कोयले के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि कोई ईमानदार क़यादत सामने आए और बलूचिस्तान को उसका हक देने के लिए काम करे। अगर आप भी बलूचिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।